بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا اللہ کریم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہمارے دوستوں اور عزیزوں کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ آمین الہی ثم آمین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دے، ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر خوشیاں، اچھی صحت، سلامتی اور کامرانی عطا فرما۔ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے۔ دعا جو ہے نا، اس کو کئی دفعہ ہم لوگ شدت سے مانگتے ہیں، شدت سے، بہت رو رو کے شدت سے، لیکن وہ دعا کئی دفعہ قبول ہونے میں بھی دیر ہو جاتی ہے، اس سے پھر مایوسی پھیلتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دعا نے انشاءاللہ قبول ہونا ہی ہوتا ہے، بس اس کا ایک ٹائم ہے، اللہ کو پتہ ہے وہ کون سا بہترین ٹائم ہے۔ ہم اپنے مقدر سے زیادہ مانگتے ہیں اور ٹائم سے پہلے مانگتے ہیں، پریشانی یہ بنتی ہے۔ تو جو اللہ سے محبت کی بنیاد شدت نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا دوں، تسلسل ہے، لگاتار مانگنا، تھکا دینے والی روٹین جیسا تسلسل ہی اچھا امتحان ہے۔ عبادات میں، مناجات میں تسلسل رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہے جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ یہ ایسے کرو۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے اللہ کے نام جن سے آپ کا رزق، ہم سب کا رزق کھل جائے، وہ ہے یا رزاق، اے رزق دینے والے۔ اور اگر آپ پڑھ لیں گے یا رزاق یا فتاح، اے رزق دینے والے اور رزق کے دروازے کھولنے والے، یہ ہے نا، یا رزاق ارزقنا رزقا طیبا واسعا بغیر حساب۔ اے رزق دینے والے، رزق دے ہم کو پاکیزہ، با فراغت اور بے حساب۔ پھر بتا دوں، یا رزاق ارزقنا رزقا طیبا واسعا بغیر حساب، وسیع بے حساب رزق دے۔ اور پھر کیا ہے، یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک فانک خیر الفاتحین۔ اے کھولنے والے رحمت کے دروازوں کے، ہمارے لیے کھول دے دروازے اپنی رحمت کے، بے شک تو بہترین کھولنے والا ہے۔ یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک فانک خیر الفاتحین۔ تو رزاق اور فتاح دونوں بہت ضروری ہیں، تو آپ اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا رزاق یا فتاح۔ تو اب میں آپ کو سمجھاؤں کہ رزاق اور فتاح اللہ کے جو نام ہیں، ان کے فوائد، ان کے مطلب کیا ہیں، تاکہ آپ سمجھ کے اور غور سے پڑھیں۔ جب تک آپ کسی چیز کے مطلب کو نہیں سمجھیں گے، اس کا فائدہ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ اب آپ ایک تربوز کو کاٹ کے اس کا خوبصورت سا کلر نکال کے کھائیں ہی نا، تو آپ کہیں تربوز بڑا خوبصورت ہے، آم کی خوشبو بہت اچھی ہے، امرود کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی ہے، ایپل کی خوشبو سارے، تو کیا ہم فائدہ اٹھا لیں گے جب تک اس کو کاٹیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں؟ اسی طرح جب تک ہم اللہ کے ذکر میں، امید میں ڈوبیں گے نہیں، تو فائدہ بھی نہیں پائیں گے۔ رزاق وہ ذات مطلق ہے جس نے رزق اور کھانے والے پیدا کیے اور رزق کے اسباب عنایت فرمائے۔ رزق کی دو قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری سے اجسام کی قوت واسطہ ہے
تکلیف عقلی اور اقتصار و اسباب نباتات وغیرہ ہیں جو بقائے جسم کے لیے ہے، اور کھانے والے کو اپنے مقام اور نیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا ہے اور وہی خود نہ کھاتا ہے اور نہ اس کو اس کی کوئی ضرورت ہے، اور یہ صفات اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اشیاء و ایجاد کر کے عقل کو نور سے پیدا کیا، کیونکہ وہ پہلا مخاطب، پہلی مرتبہ اور پہلی نشات ہے۔ اس خطاب قدیم کا راز واضح ظاہر ہوتا ہے اور اس سے جدا نہیں ہے، بلکہ اس کا کلام وجود دائمی رکھتا ہے جو لوگوں کے لیے رحمت و کرم ہے۔ طبقات ترکیب کے نیچے وہ محبوب ہے اور اس کا کلام معجوب نہیں ہے، کیونکہ اس پر امدادی ترکیب ہے۔ یہ اختیار مجاہدات ترک آرام حاصل ہوئی ہے جو عقل کا رزق ہے، اور جب اللہ تعالی نے ارواح کو حیات دی اور ان کو قائم کیا، امر سطل نظر ہے تو عوام ارواح سے مثل اشباہ کے، اور حیات ارواح کے لیے ہڈی کی طرح ہے۔ یہ بھی عوام الامر ہے، اور یہی کلام الہی امر کی حیثیت رکھتا ہے جو قرآن میں مذکور ہے، اور قرآن کریم اس دنیا سے عقبہ تک قائم رہنے والا ہے، اور یہی امر کی کیفیت ہے جو ہر نفس اور ہر زمانہ میں موجود ہے۔ یہ دوسرا رزق ہوا۔ تیسرا رزق نفوس کا ہے جو عالم شہادت میں اس راز کا تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم اور موجودات میں اسرار رکھے ہیں، اور دراصل نفس ہی علوی اور سفلی چیز ہے۔ تو کیا کہا اللہ نے؟ ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ رزق باطنی ہمیشہ باقی رہتا ہے جو حقیقت ہے، ظاہر کا رزق محدود ہے جس کا انجام فنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں اسمات جمع کر کے یہ کہا ہے الا من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء وهو الارض۔ آسمانی رزق اہل باطن ارواح ملکوت کے لیے، اور زمینی رزق دنیاوی کے لیے ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے فَاتَّبِعُوا عِندَ اللَّهِ، ہر رزق اللہ ہی کے پاس رزق تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا رزق، اس کی مقدار آسمان اور زمین کی پیدائش سے 2000 سال قبل پیدا کی، پھر ہوا نے اس رزق کو عام میں اس حکم الہی بکھیر دیا، جس سے کہیں ڈھیریاں لگ گئیں اور کہیں صرف تھوڑا سا گرا، بعض کو بہت ہی ملا اور بعض کو نپا تلا۔ وہب بن مالک سے ایک شخص نے پوچھا آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ آپ نے منہ کی طرف کی جانب اشارہ کر کے کہا اس سے، یہ تو ہر شخص ہی جانتا ہے۔ دوسرے نے کہا تو آپ نے جواباً کہا جس نے چکی پیدا کی ہے نا وہی اس کے لیے آٹا بھی بھیجتا ہے۔ وَلِلَّهِ خزائن السماوات والارض، یعنی اللہ کے لیے ہیں خزانے زمین اور آسمان کے۔ اس میں رزاق جو ہے نا، فتح وہی ذات یکتا ہے جو حقیقی اور فیض کے دروازے کھولتا ہے، سب کو فتح عطا کرتا ہے، اور وہی اس سے ایک علم اور دوسرا ہر گہری اور باریکی کی فتح، یعنی فتح ہی اپنے اولیاء کی آنکھوں سے ملکوت کے پردے دور کرتا ہے اور رحمت کے باب مفتوح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم سے فرمایا اس فتح میں انسانی ذمہ داری ہے، اتنا صبر کرے کہ الہیات کی مشکلات، لطائف ملکوت، الویات اس پر مفتوح ہو جائیں، اور اللہ وہ باتیں سمجھا دے جو اور لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ علم لدنی، مضامین رسالت اور سب کے سب اس پر واضح ہو جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ علم لدنی کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، یعنی ان کو غیب کی باتیں پہلے سے اللہ سمجھاتا تھا اور پھر اللہ کے حکم پر وہ اس حساب سے کام کرتے تھے۔ تو یہ ہے ساری، تو آپ یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح، یہ آپ اس کو 313 دفعہ پڑھ لیا کریں، اس سے زیادہ پڑھ لیا کریں، اس سے کم پڑھ لیا کریں، جتنا آپ کو سوٹیبل ہو، لیکن اس سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلیں گے۔ اور جو میں نے رزق کے لیے بتایا ہے یا رزاق ارزقنا،
رزقن طیبم واسیم بغیر حساب، اور یا فتح افتح لنا ابواب الرحمتی کا فانک خیر الفاتحین، اس کی بھی ایک ایک تسبیح کر لیا کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اگر بہت ہی مشکل ہو، اگر کوئی سخت مشکل آن پڑے اور حالت ایسی ہو جائے کہ اضطراری لاحق ہو جائے، تو چاہیے کہ اکیلے میں بیٹھے بعد نماز عصر کے بلا کلام اس کو سجدے میں اذان ہونے تک پڑھتا رہے، اللہم یسر لنا امورنا، اللہم یسر لنا امورنا، اے اللہ میرے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اور مطلب ذہن میں رکھ کر یہ بھی پڑھے، یا میسر کل اسرن، یا میسر کل اسرن، تو ہی میسر ہے سب مشکلوں میں۔ اس طرح سے 3 دن تک وہ پڑھے۔ اور اگر کوئی مریض ہے جس کو کسی شفا نہیں آ رہا جلدی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مریض نفل پڑھے پہلے، اور پھر عصر کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ جو دعا ہے نا، اس میں بسم اللہ الذی لا یضر یہ ساری پڑھ کے نا، تو پھر پڑھے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے مومنین کے لیے شفا بنا کے۔ تو یہ وہ پڑھے اس کو 70 بار، 70 ٹائم، اور اسی طرح وہ کرے روزانہ، کم از کم 3 دن ضرور کرے، تو اس کی جو بھی بیماری ہوگی لا علاج بھی اللہ پاک اس کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی پر قرض ہے بہت زیادہ اور فقر و فاقہ ہے، تو پھر وہ ایسے کرے کہ اگر کوئی شخص قرض میں غرقاب ہو اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو، تو چاہیے کہ ایک وقت خاص مقرر کر کے متواتر 3 روز تک یہ دعا پڑھے، وَارْزُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وَارْزُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یہ ہے نا یا رزاق ارزقنا رزقا طیبا واسعا بغیر حساب، یہ ہے وارزقنا فانک خیر الرازقین، اے اللہ تو ہی رزق دینے والا ہے بہترین، تو ہی رزق دیتا ہے بہترین۔ اور اس کو پڑھے 7 بار، اور اس کے بعد پڑھے 70 بار پڑھے اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک وبفضلک عمن سواک، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہرۃ الرجال، کہ مجھے قرض سے نکال، مجھے تنگی سے نکال، مجھے بھوک سے نکال، مجھے پریشانیوں سے نکال۔ یہ پڑھے، تھوڑے ہی عرصے میں قرض سے رہائی اور کشائش رزق ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ یقین کریں اللہ بہت عظیم تر ہے، رحیم تر ہے، کریم تر ہے، وہ ضرور بضرور اپنا فضل فرماتا ہے، بشرطی کا ہم یقین سے اور تسلسل سے اللہ سے مانگے۔ یہ نہیں کہ 2-3 دن مانگا اور نہیں اگر کام ہوا تو جوتیاں پٹکارتے ہوئے چلے گئے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی۔ بہت دفعہ ایسا لوگ کرتے ہیں، بہت دفعہ ہم سے یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہوا تو بس پھر چھوڑ دو، بس اللہ سے مانگو مانگو مانگو، اور ہم نے مانگنا کس سے؟ دینا ہی اس سے، ملتا ہی اس سے، تو بے فکر ہو کے اللہ سے مانگے، اللہ عطا کرے گا۔ اللہ بہت عطا کرنے والا ہے، بہت دینے والا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو میری آج کی باتیں جو ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اور ایک تیسرا کلمہ پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس سے آپ کے رزق میں، روزی میں، زندگی میں، صحت میں، گھر بار میں برکت ہوگی۔ کافی زیادہ پڑھا کریں، جتنی ہمت آپ زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ اور سورہ قریش بہت پڑھا کریں، وہ رزق کو کھولتی ہے، خوف کو ہٹاتی ہے، پریشانیوں کو مٹاتی ہے۔ تو یہی ہماری زندگی کی چیزیں ہیں نا، کیونکہ ہم محتاج ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، ہم مانگنے والے ہیں، وہ دینے والا ہے، ہم مانگیں گے، وہ مانگنے سے ناراض نہیں ہوتا،
وہ واحد اللہ ہے جو مانگنے پہ خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرے لوگ مجھ سے مانگے مانگے مانگے، میں ان کو دوں دوں دوں. یہی تو اللہ ہونے کی نشانی ہے نا اس کی. ہم سے کوئی ایک سے دوسری دفعہ مانگے، ہم کہتے ہیں کیا ہے بکواس، اس وقت اس کے کام آ گئے تھے، اب اس نے ہمارا رستہ ہی پکڑ لیا. یہ فرق ہے نا اللہ میں اور ہم جیسے گناہگار بندوں میں. اور اسی سے اللہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ ہے، اور بندوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بندے ہیں. لہذا خوش رہیں، آباد رہیں، بھروسہ رکھیں، ہر چیز بسم اللہ پڑھ کے کریں، الحمدللہ شکر الحمدللہ پہ ختم کریں. اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھیں، چاہے کوئی گھر میں ہو نہ ہو. بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں اور پھونک مار دیں. اللہ آپ کے گھر کو رحمتوں، نعمتوں، فضل، صحت، تندرستی، عزت، ایمان سے بھر دے گا. آپ میری بات کا یقین کیجئے. میری دعائیں ہر وقت اپنے لسنرز، ویورز کے ساتھ ہیں، اپنے سارے کل عالمین کے ساتھ ہے جو رب العزت نے پیدا کی ہے. اللہ سب کو خوش رکھے. تو میرا خیال آج کے لیے کافی ہے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور خوش رہیے پلیز. کہ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو اور میرا ایپیسوڈ ان کو پسند آتا ہو، یہ نہ لگتا ہو کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، تو اس کو پلیز سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور بھیج دیا کریں. جزاک اللہ خیر.